اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد نجران کا ایک وفد آیا تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ اس کے اوپر آیتیں نازل ہیں جو کہ مباہلے والی آیتیں ہیں، اور مباہلہ کس کو کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ ان آیات کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے خلقت کے اندر۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ثم قال له كن فيكون، پھر اللہ تعالیٰ کے امر کن سے جو ہے ان کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا۔ جسم عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کن فیکون کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر روح کو ڈالا۔ پھر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پچھلی ساری آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میرا رب کہہ رہا ہے کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو، کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں، اگر یہ ساری کی ساری نشانیاں ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو پھر آخری حل ہے۔ آخری حل کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اس کو بلا لو مباہلے کے لیے کہ آ جاؤ بھی، آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، آپ خود بھی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے، لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر جو جھوٹا ہوگا، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مباہلے والی آیتیں ہیں، یہ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اصل میں ہوا اس طرح تھا کہ وفد آیا تھا نجران سے، ایک نجران کے بادشاہ نے، جو اس وقت کے بڑے بڑے پادری تھے، ان پادریوں کو بلا کر جو اس وقت اہل علم سمجھے جاتے تھے، جس میں سے چند کا نام میں آپ کو پاس ذکر کروں گا، 60 لوگوں پر وہ مشتمل تھا وفد، جنہوں نے عصر کی نماز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے طور پر مذہب پر عمل کرتے ہوئے، ایمان دین پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی۔ 60 آدمی تھے، اور ان میں سے میں چند کے ایک کے ذکر کر دیتا ہوں، 60 کے ذکر کرنا تو بہت طویل ہو جائے گا۔ جس میں نمبر 1 ہے جس کا نام عاقب تھا۔
عاقب جس کا نام عبد المسیح بھی تھا، اور دوسرا نمبر 2 سید جس کو اہم بھی کہا جاتا ہے، اہم بھی، اور نمبر 3 ہے ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور چوتھا ہے اویس بن حارث، اور اسی طرح زید، قیس، یزید، اور اسی طرح عمر، خالد، عبداللہ، محسن، یہ سب 14 لوگ ہیں جو اس وفد کے کیا تھے، اس وفد کے اندر جو تھے سردار تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے مانے جاتے تھے۔ اور عاقب جو قوم کا امیر تھا، جس کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، یہ جو وفد آنے والا تھا 60 آدمیوں پر، اس وفد کا بھی امیر اسی کو بنایا گیا تھا، اور یہ چونکہ قریش سے ہی تھا تو اس نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا تھا، اور اس کے اندر اتنا زیادہ اس نے علم کو حاصل کیا کہ یہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا بن گیا، اور بڑی عزت اور بڑی واہ ہونے لگی اس کی، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ عبادت گاہیں بھی پھر بنائی گئی۔ اور یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ سب طرح کے لوگ تھے اس کے اندر۔ کچھ کہنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کہنے والے تھے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں، کیونکہ پیچھے معجزات گزرے ہیں کہ وہ چڑیا کو بنا کر اس کے اندر روح کو پھونک دیا کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو بیماری لا علاج تھی اس کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ یہ پیچھے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرے ہیں۔ یہ بھی سوال کیے، اور ایک نے کہا کہ یہ ثالث الثلاثہ والا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ سوال انہوں نے کیے جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سے شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی نجران کے وفد کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پڑھ کے سنائی، اور جب ساری پڑھ کے سنائی تو ان کا جو بڑا سردار تھا عاقب، جو امیر کا قوم اور جس کو عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا کہ اچھا چلو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہے۔ جب یہ دونوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم خدا کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری آیتیں سورہ آل عمران کے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رونما ہونے والے جتنے بھی واقعات تھے ان سارے کے سارے واقعات کے اوپر اتاری۔ اور جب پھر بھی وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلے والی آیت نازل فرمائی، اور انہیں کہا کہ آ جاؤ پھر مباہلے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو مباہلہ کرتے ہیں، وہی جو عقل مند سمجھا جاتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کا ٹائم لے لیا کہ ایک دن کا ہمیں ٹائم دے دو۔ تو اس نے آپس میں مشورہ کیا، جو 60 ساتھیوں لوگوں کے ساتھ وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں حقیقتاً پتہ چل گیا ہے کہ یہی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جب حقیقت ساری کھل کے سامنے آ چکی ہے تو اس نے کہا، امیر نے، کہ اگر تم مباہلے کے لیے جاتے ہو تو تم صفا ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہارے اوپر بڑا سخت عذاب آئے گا۔ تو اس لیے وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا جب ان کو پتہ چل گیا تھا تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایمان اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ان کے جو ایک عزت تھا، مقام تھا لوگوں کے درمیان، اس مقام کے چھن جانے کی وجہ سے، اس مقام سے گر جانے کی وجہ سے وہ پھر اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔
ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہ سارے کے سارے واقعات حق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وان اللہ لهو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ہے ان فسادیوں کو، یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ بنائے، شفا کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔